آج رات کو اپنی شہادت والی انگلی پر یہ لفظ پڑھ لیں، صبح کو آپ کے کمرے کے باہر موکل انسانی شکل میں آئے گا، 70 لاکھ فوراً دے جائے گا۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، صبح تک جب بھی سوئیں آپ 3 بجے رات کو سوئیں، 4 بجے سوئیں، یہ نہیں کہ پڑھتے ہی آپ کو سو جانا ہے، بلکہ جب آپ کو نیند آئے گی آپ تب ہی سونا۔ بس رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر نیند جب مرضی آئے یا جب بھی نیند آئے سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو ارجنٹ طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ رات کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برسے گی۔ رات کو وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں میسج کر کے خود ہی مجھے کہو گی کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رزق کا تھا، رشتوں کا تھا، دکھ تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ محترم، آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیر و رزق و دولت کو آتے ہوئے، دیکھنا جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو ڈھیر و بے حساب و کتاب آیا ہی آیا، لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی، وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، وہ پیسہ ایسے ہی آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا۔ آپ کو پیسے ملے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین کیا ہوگا تو آپ کو پیسے لازمی ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد، جیسے ہفتے بعد، مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ دولت کا اور روپیوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، خاص بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، ارجنٹ ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شوہر ہے تو وہ دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن قسمت سے لگ جائے تو 4 پیسے لاتا ہے، اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہی دوسرے وقت کا جو ہے وہ بھوکے سو جاتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کرائے کے چھوٹے چھوٹے اور تنگ و تاریک سے مکان ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے، بیچارے اتنی پریشانیوں میں میرے بھائی بہن جو ویڈیو دیکھتے ہیں شدید پریشانیوں میں ہیں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے اور کامل دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا منگوا رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیوں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں اور غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کے رزق ڈھیروں رزق عطا کر دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں
दौलत इतनी आ जाए कि वो खुद मोहल्ले भर में गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांट बांट कर थक भी जाएं और फिर समझ न आए कि मजीद मुस्तहिक अफराद कहाँ से देखें, लेकिन दौलत फिर भी खत्म न हो। आमीन। ए मेरे अल्लाह पाक, जो मेरे भाई बहन परेशान हाल इस दुनिया में हैं लेकिन इस वीडियो को नहीं भी देख रहे, ए मेरे मौला पाक, तू उनकी भी मदद कर दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद कर दे। आमीन। हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान पर अपना रहम और करम वाला मामला कर दे मेरे मौला। जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रहते हों, मेरे मौला पाक तमाम के दुख दर्द और तकलीफ को अपने फजलो करम से दूर फरमा दे। आमीन। ए अल्लाह पाक, तमाम दुनिया के मुसलमानों को गैब से ढेरों हलाल और पाकीज़ा रिज़्क अता कर दे। ए अल्लाह पाक, हमने जो कुछ मांगा है वो सब कुछ हमें अपने फजलो करम से अता कर दे, और जो नहीं भी मांग सके वो भी हमें अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आमीन लाजमी कहिएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफा रात के वक्त का है जो आपको अभी बतलाने लगा हूँ। रात के वक्त आपको इशा के बाद से लेकर पूरी रात आपके पास मौजूद होगी। आप किसी भी वक्त ये अमल कर लें या किसी भी दिन कर लें, इसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आज वीडियो देख रहे हो, फुर्सत नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जब दिल करे और वक्त भी आसानी मुयस्सर हो तो आप ये वजीफा पढ़ के देख लेना। एक दिन पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो, 3 दिन पढ़ लो, लेकिन आप लोगों को दिन में अगर मौजज़ात देखने हो तो इशा के बाद जिस तरतीब से ये अमल बताऊंगा आप पढ़ लेना। एक दिन का ये अमल है, सिर्फ एक दिन का। कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ज्यादा किसी का मसला होता है, उस दिन कर लेना है, लेकिन अमूमन देखा यही गया है कि जिसको ये वजीफा बताया गया है, एक दिन के अंदर अंदर उसको उसकी तमाम तर माली मुश्किलात अल्लाह ताला के फजलो करम से हल हुई हैं, उसके रिज़्क के मसाइल हल हुए हैं। अब आप वजीफा समझ लें। सबसे पहले रात के वक्त घर में किसी अलहदा कोने में बैठ जाएं। मर्द हजरात जब काम वगैरह से फारिग होकर घर में आएं तो सुकून से बैठ जाएं, सब कामों से फारिग हों, फिर ये वजीफा पढ़ें। पूरी रात पड़ी हुई है, आपको कौन सी जल्दी है? आपको तो अब काम पे नहीं जाना, खाना खा लें, हर चीज से फारिग हो जाएं, भले उसी वक्त कर लें और फिर सुकून से सो जाएं, या 12 बजे के बाद कर लें, 1 बजे के बाद कर लें, 2 बजे के बाद कर लें। गर्ज आपके पास पूरी रात मौजूद है, आपके पास इशा के बाद जब वक्त मिले कर लें। इशा की नमाज के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। सिर्फ 5 मिनट निकाल लें वजीफे के लिए, बस 5 मिनट निकालें। ये अमल घर में मेरी बहनें भी पढ़ें, मेरे भाई भी पढ़ें, सुकून से बैठ जाएं घर के अंदर। ये वजीफा घर में ही पढ़ें ताकि आपके घर के अंदर भी अल्लाह ताला का फजल करम आए और खैर बरकत आना शुरू हो जाए। पहले आप एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। उसके बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप लोगों को कोई सा भी पढ़ ले, कोई भी, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत और अजमत है। एक मरतबा मेरे साथ भी दोहरा ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर उसके बाद आप सब ने 33 मरतबा सबसे पहले कलमा पाक पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 33 मरतबा पहला कलमा लाजमी पढ़ना है। फिर 33 मरतबा पहला कलमा पढ़ के जिस तरीके से और जिस तरतीब से मैं ये वजीफा आप सबको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से आपको कोई कमी ज्यादती नहीं करनी, न आपको अपनी तरफ से ये वजीफा पढ़ना है तो जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरतीब से पढ़े। तादाद में आप लोग फर्क न कीजिएगा। सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 33 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें। फिर कलमा पढ़ने के बाद अब आप लोगों को सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। सीधे हाथ की उंगलियों पर 101 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। फिर उसके फौरन बाद हाथ की ही उंगलियों पर पढ़ लें, ये तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, लेकिन हाथों पर ज्यादा फजीलत होती है।
ہے. پھر 160 مرتبہ اسم یا عزیزو پڑھے. جب 160 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لے اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. ایک اور وظیفہ پڑھ کے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے. اس کو آپ لوگوں کو 160 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں. یا تو آپ اس وقت سو جائیں یا پھر جب آپ کو سونے کا موڈ ہو جب سو جائیں. انشاءاللہ صبح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. محترم ناظرین، ارشاد ربانی ہے، اے میرے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں. تمام پیغمبروں اور ان کی امتیوں کو طیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ حلال اور نیک اعمال کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے. اگر کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے. نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا گیا، اے ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو. امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حلال رزق دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، جبکہ حرام کمائی دعا اور عبادت کی قبولیت کو روک دیتا ہے. اور یہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ و حلال چیزیں کھائیں. اے لوگو زمین میں جتنی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روئے زمین کی تمام چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جو اس کی جانب سے حلال ہے اور اپنی فطرت میں پاکیزہ ہیں اور جس کے کھانے سے جسم اور عقل پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کئی احادیث مبارکہ میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف مروی ہے جسے انسان اپنے ہاتھ کے ہنر اور محنت و مزدوری سے حاصل کرتا ہے. بیشتر انبیاء اپنے ہاتھ کے ہنر سے کسب معاش فرماتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء نے بکریاں چرائی تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کے کاروباری تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ سود کاتا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے. حضرت مقدام بن ماد یکرب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غذا سے زیادہ بہتر غذا نہیں کھائی. اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے. اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے. پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود جسم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے پانہار. لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کا ہے. آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ جو بھی رزق کی تنگی ہے، یہ جو بھی ہماری معاشی اقتصادی پریشانی ہے وہ ختم کر دے، آمین. ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، آمین. ہماری جو بھی بیماریاں اور دکھ تکلیف ہیں فضل و کرم سے دور کر دے، آمین. ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا. اور حلال رزق کی کمائی آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.